آج کل لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن ہوتی ہے، ایک سوال ہوتا ہے زکوٰۃ کے متعلق، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 3-4 سالوں سے سونا پڑا ہوا تھا، اس بندے نے اس سونے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب فی الحال ظاہر سی بات ہے اس نے ادا کرنا ہے، تو فی الحال وہ کس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ کیونکہ آج کل سونے کی قیمت اور ہے، یعنی کہ زیادہ ہے، اور پیچھے جتنے سال گزرے ہیں، یعنی کہ آج سے 4-5 سال پہلے سونے کی قیمت اتنی نہیں تھی، تو اب وہ کس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگائے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا جو پچھلے سال اس نے زکوٰۃ نہیں دیا؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں علماء اور فقہاء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے، ایک طبقہ فقہاء کا وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ذمے جتنے سالوں کا بھی زکوٰۃ رہتا ہے، اس نے اس سونے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو فی الحال سونے کی جو قیمت ہے تمام سالوں کی زکوٰۃ کا حساب فی الحال سونے کی جو قیمت ہے اس قیمت سے ادا کرے گا۔ اور ان کی جو دلیل ہے وہ بھی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، آج سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے اس کے اوپر جو زکوٰۃ فرض تھا وہ کیش اس کے اوپر لازم نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر اس کے پاس جتنا سونا پڑا ہوا ہے اس سونے کا 2.5% اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ اس سونے کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرے، یعنی کہ جتنا سونا اس کے پاس ہے وہ 2.5% سونا اس سے کاٹ لے اور اس کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کر لے۔ لیکن اس وقت اس نے اپنی سہولت کے لیے یہ پسند کی کہ چلو میں کیش دے دیتا ہوں، تو اگر وہ اس وقت کیش دے دیتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اس وقت چونکہ اس نے کیش ادا نہیں کیا اور زکوٰۃ اس کے اوپر رہ گیا اور اس بات کو ٹالتا رہا، تو وہی 2.5% سونا اس کے ذمہ لازم رہا۔ 1 سال اس نے ادا نہیں کیا تو 2.5% سونا اس کے ذمہ لازم رہ گیا، دوسرے سال اس نے ادا نہیں کیا تو 2.5% سونا اس کے ذمہ لازم رہ گیا، تیسرے سال اس نے ادا نہیں کیا تو 2.5% سونا اس کے ذمہ لازم رہ گیا۔ اس طرح کرتے کرتے جتنے سال اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ 2.5% سونا اس کے ذمہ لازم ہوتا رہا۔ اب آج تک جب پہنچ گیا ہے تو پچھلے سالوں میں جتنا اس نے 2.5% سونا ادا نہیں کیا تو وہی سونا اس کے ذمہ لازم ہے۔ جب سونا اس کے ذمہ لازم ہے تو پھر آج یہ سونا تو نہیں دے رہا بلکہ کیش دے رہے، تو کیش پھر آج کل سونے کی جو قیمت ہے اسی قیمت کے حساب سے وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائے گا، اور جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے وہ تمام سالوں کی زکوٰۃ کا حساب آج کل سونے کی جو قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے ادا کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو فقہاء ہے بعض حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس سال سونے کی جو قیمت تھی اسی حساب سے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، آج کل کے حساب سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اور ان کا جو موقف ہے، ان کی جو دلیل ہے وہ بھی مضبوط ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اس کے ذمے سونے سے 2.5% ادا کرنا لازم تھا، تو اگر اس طرح ہی ہو، مثال کسی کے پاس بالکل 1 روپیہ بھی نہ ہو اور کوئی چاندی بھی نہ ہو، اسی طرح اور مالی تجارت بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اور صرف سونا ہو، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ کا موقف ہی مان لیں گے کہ 2.5% سونا اس نے ادا کرنا ہے، کیونکہ اسی سونے کو توڑ کے اس نے 2.5% اس کا ادا کرنا ہے۔ لیکن عموماً عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس سونا پڑا ہوا اور اس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، یعنی 1 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 500 روپیہ، کچھ نہ کچھ ہر ایک کے پاس ضرور ہوتا ہے، ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے۔ یعنی عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندے کے پاس صرف اور صرف سونا پڑا ہوا ہو اور پیسے ویسے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر صرف سونا پڑا ہو تو پھر تو آپ کی بات مان لیں گے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس کے پاس کیش آ گیا یا پھر چاندی آ گئی یا مالی تجارت آ گیا، تو اب سونے سے بات نکل گئی اور یہ چلی گئی، یہ 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو ہے، جو قیمت ہے، اس کی طرف چلی گئی، یعنی کہ کیش کی طرف چلی گئی۔ آسان سی بات، جب کیش کی طرف چلی گئی تو گویا کہ اس وقت خود بخود یہ اس کی زکوٰۃ جو تھی وہ کیش کی طرف چلی گئی تھی۔ جب کیش کی طرف چلی گئی تو اس وقت کیش کی جو ویلیو تھی وہ آج بھی ہے، اگرچہ اس وقت 10 روپے کی قیمت اور تھی اور آج قیمت اور ہے، لیکن اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے جس طرح کہ آج کل مثال آج سے 10 سال پہلے کسی نے کسی سے 1000 روپے لیے ہیں، تو اب آج اگر وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ قرض، تو وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جی آج سے 10 سال پہلے 1000 کی قیمت وہ اتنی تھی
اور آج مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آج 10,000 کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، لہٰذا آپ مجھے 10,000 ادا کریں، اس طرح وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ جو 1,000 لیا تھا وہی 1,000 ہی واپس کرے گا، اگرچہ اس کے اوپر 10 سال بھی گزر جائے۔ اسی طرح اس وقت اللہ کا حق اس کے اوپر لازم ہو گیا تھا، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لازم ہو گیا تھا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرے، اور معاملہ چونکہ کیش کی طرف گیا تھا تو جتنا کیش اس وقت اس کے ذمہ لازم تھا وہی کیش آج بھی اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ بہرحال دونوں اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اگر تقوی کا لحاظ رکھتے ہوئے، احتیاط کا تقاضا کرتے ہوئے اگر کوئی پہلے والے قول پر عمل کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن گنجائش اس بات کی بھی ہے کہ دوسرے قول پر عمل کیا جائے۔